العلي العظيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشرائع ولا تحميه المشارق ولا تراه النوافذ ولا تحجبه السواقر. ليس لأوليته ابتداء ولا لأدبيته مبتدأ، والأول ولم يزل والباقي بلا أجل. لا يشغله شأن ولا يغيره زمان ولا يحميه مكان ولا يصفه اللسان. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین گرامی، سورہ احزاب کی 23ویں آیت، جس میں خداوند اعلیٰ ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جنہوں نے اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا. ومنہم من قضى نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا وقت آ چکا ہے. ومنہم من ينتظر، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. عزیزان محترم، اصحاب حسینی کی خصوصیات کے عنوان سے جاری عشر اعضاء، کل میں نے جو خصوصیت آپ کے سامنے بیان کی وہ عہد الہی کی پابندی تھی. آج جو خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے شجاعت. جو غور کریں، ائمہ کے بہت سارے صحابی ہیں، ہر ایک صحابی کا اپنا الگ الگ مقام ہے. امام نے اسے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر صحابی نمونۂ عمل نہیں ہے. ہر صحابی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. وہ جو ایک بہترین آئیڈیل ہمارے لیے ہے وہ ہے اصحاب حسینی، جن کی عظمت ہے، جن کی منزلت ہے، جن کی رفعت ہے، جن کا بہت مقام ہے. حتیٰ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، روایات میں یا زیارتوں میں تقریباً 20 یا 25 خصوصیتیں ان اصحاب کی ذکر ہوئی ہیں روایتوں میں. اب ہم چونکہ انہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا نمونۂ عمل مانتے ہیں، لہذا ہمیں بھی ان خصوصیات کو اپنانا چاہیے.
تو کیا کریں کہ وہ خصوصیات کو اپنائیں. لیکن مولا نے کتنا آسان کر دیا ہے ہمارے لیے. ان اصحاب میں نہ قوم و ملت کا کوئی فرق ہے، نہ رنگ و بو کا کوئی فرق ہے، نہ امیر و غریب کا کوئی فرق ہے، نہ غلام اور آزاد کا فرق ہے. حتیٰ یہ جو اصحاب ہیں خود یہ اصحاب اپنے میں بعض ایک دوسرے سے افضل ہیں. کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی معلم قرآن ہے. کچھ صحابی ایسے ہیں جو پہلے سے رسول کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں. کچھ صحابی ایسے ہیں جو جنگ صفین و نہروان میں مولا علی کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں. کچھ صحابی ایسے ہیں جن کا سابقہ کچھ نہیں ہے، جیسے جناب حر ہیں. کچھ صحابی ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں، جیسے جناب حبیب مظاہر ہیں. کچھ صحابی ایسے ہیں جو بالکل مشہور نہیں، جیسے جناب جون غلام ابو ذر غفاری. کچھ ہیں جو جوان ہیں، جناب قاسم، جناب علی اکبر. کچھ ہیں جو ضعیف ہیں، بالکل ضعیف ہیں، جیسے حبیب مظاہر، انس ابن حارث کاہلی. یہ وہ افراد ہیں جو ضعیف ہیں. غور کیجئے گا، مولا نے سارے فرق کو مٹا دیا اور انہیں ہمارے لیے اسوہ عمل قرار دیا. ان سب کے باوجود انہوں نے ایسا کام کیا کہ کچھ لمحوں میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ خود امام کہہ رہا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ایک مرتبہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، مولا آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رواج اٹھا کے دیکھیں. سامنے کوئی سائل آیا مولا کے، رسول کے، سوال سے پہلے کہتا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کوئی صحابی رسول کے پاس آیا کہ آواز دیتا ہے سوال سے پہلے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. مولا کے پاس کوئی آتا ہے، آنے سے پہلے کہتا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لیکن اللہ رے، یہ اصحاب حسینی، ان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ خود امام ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. غور کیجئے گا جان گرامی، ان کا مقام بہت ہے، ان کا مقام بہت ہے. یہ عظیم ہے، یہ عظیم المرتبت ہیں. جو صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی شجاعت. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس روایت میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت میں ان اصحاب کی خصوصیت بیان کی ہے اور اس خصوصیت کو بھی بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا. غور کیجئے گا، یہ آواز آ رہی ہے اب تک؟ مولا فرماتے ہیں دیکھو، سائل آیا، راوی ہے، شخص بیٹھا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں دیکھو، جب تم کربلا جاؤ، مولا حسین کی زیارت کو جاؤ، تو زیارت کرنے کے بعد، یہاں سے غور کیجئے گا، مولا کہتے ہیں زیارت کرنے کے بعد ثم تقف بحذاء قبور الشہداء. بہت غور کیجئے گا، توجہ چاہتا ہوں اس کی. ثم تقف بحذاء قبور الشہداء، مولا حسین کی زیارت کرنے کے بعد شہداء کی قبر کے پاس کھڑے ہو. وَتُومِ إِلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سارے شہداء کی طرف اشارہ کرنے کے بعد تقول، کہو. یہاں پہ روک رہا ہوں آپ کو.
غور کیجیے گا ان کی خصوصیت کو، ان کے مقام کو، مرتبے کو۔ ہر امام کے کچھ نہ کچھ صحابی ہیں، ہر امام کی ایک زیارت بھی ہے، ہر امام کی ایک زیارت بھی ہے۔ غالباً بعض صحابی کی بھی زیارت نامہ موجود ہے، لیکن جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی امام کی زیارت ان کے صحابی کے ساتھ نہیں ہے سوائے مولا حسین کے۔ جب آپ کسی امام کی زیارت پڑھیں گے تو وہاں امام کا زیارت نامہ ہے، ان کے صحابی کا زیارت نامہ نہیں ہے۔ جب آپ زیارت نامہ پڑھیں گے کسی صحابی کا تو وہاں صحابی کا زیارت نامہ ہے، امام کا نہیں ہے۔ یعنی اگر مولا علی کی زیارت ہے تو صرف مولا علی کی ہی زیارت ہے، ساتھ میں ان کے صحابی کی زیارت نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف اصحاب حسینی کا امتیاز ہے، جہاں مولا حسین کی زیارت کا حکم دیا گیا وہیں ان کے اصحاب کی بھی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کریں اس کو۔ خود آپ جب زیارت پڑھتے ہیں مولا حسین کی تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک و ابیک۔ آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا، یہ ذکر کیا گیا۔ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ جہاں امام کا ذکر ہے وہی صحابیوں کا ذکر ہے۔ حتیٰ زیارت عاشورہ میں جب آخر میں آپ سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین، یعنی مولا حسین کا بھی ذکر ہے، اصحاب حسین کا بھی ذکر ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ دوسرے صحابی کا ذکر زیارت امام کے ساتھ نہیں آتی، صرف اس امام کے ساتھ آتی ہے؟ تو ایک جملے میں یہ کہوں، ان اصحاب نے اپنے آپ کو امام سے اتنا جوڑ دیا ہے، اپنے وجود کو امام کے وجود میں ایسا ضم کر دیا ہے کہ جب بھی امام کا تذکرہ ہوگا ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ 72 ضرور تھے مگر دل کی دھڑکن ایک تھی جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے تو مولا فرماتے ہیں شہداء کی قبر کے پاس کھڑے ہو، کھڑے ہونے کے بعد کہو، کیا کہو؟ السلام علیکم ایھا الربانیون، سلام ہو آپ پر اے ربانی افراد۔ ربانی کسے کہتے ہیں؟ کہ مولا نے یہاں پہ یہ نہیں کہا تم عربی ہو، تم عجمی ہو، امیر ہو، کچھ نہیں کہا۔ ربانیون، ربانی اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی عظمت میں غرق کر دے، جو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے، جو اپنے آپ کو خدا کے لیے لٹا دے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا الربانیون۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا، عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں انتم لنا فرد، تم تو ہم سے آگے چلے گئے۔ امام کا جملہ ہے انتم لنا فرد، تم تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ سن 61 میں تم موجود تھے، مولا کے ساتھ جہاد کیا، مولا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر دین کا دفاع کیا، راہ خدا میں جہاد کیا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، لیکن ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ وَنَحْنُ لَكُمْ أَنصَارٌ وَخَلْفٌ، ہم بھی تمہاری طرح انصار ہیں، ہم بھی تمہارے جانشین ہیں۔ مولا نے 2 رخ بیان کیا، ایک مقام وہ ہے جو سن 61 میں تھا، ایک مقام وہ ہے جو مولا کے زمانے میں ہے، اور آج بھی یہ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کل بھی کہہ رہے تھے مولا کہ انصار ہیں،
آج بھی کہہ رہے ہیں مولا کے انصار ہیں، یعنی امام نہیں چاہتے کسی بھی دور میں کسی بھی لمحے میں باطل کے سامنے حق کا چاہنے والا خالی ہو، یعنی ہر لمحے میں باطل کے سامنے حق والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا اشہد انکم انصار اللہ، یہ مولا کے جملے چھٹے امام کے، اشہد انکم انصار اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انصار اللہ ہیں، خدا کے انصار ہیں۔ ایک مرتبہ گاؤں کا معمولی انسان گواہی دے، اس کا ایک الگ وزن ہے، گاؤں کا کوئی پڑھا لکھا گواہی دے، اس کا ایک الگ وزن ہے، شہر کا امام جمعہ گواہی دے، اس کا ایک الگ وزن ہے، شہر کا کوئی بڑا عالم دین گواہی دے، اس کا ایک الگ وزن ہے، لیکن اگر کوئی امام کا صحابی عارف گواہی دے، اس کا الگ وزن ہے۔ خود وہ امام گواہی دے جس کی صداقت کی گواہی دشمن بھی دے تو اس کی بات کا ایک الگ ہی وزن ہے۔ فرماتے ہیں اشہد انکم انصار اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انصار اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں مولا وسادۃ الشہداء فی الدنیا والآخرہ، مولا حسین سید الشہداء ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ یہ خود مولا فرماتے ہیں سعادت الشہداء، یعنی آپ شہداء کے سردار ہیں، شہداء کے سید ہیں، شہداء کے آقا ہیں، شہداء کے بزرگوار ہیں، خندق کے شہید، بدر کے شہید، احد کے شہید، صفین کے شہید، ان سب میں آپ سعادات ہیں، سید و سردار ہیں۔ کب تک کے لیے؟ فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سید ہیں، آخرت میں بھی سید ہیں۔ اس کے بعد مولا پھر کہتے ہیں فَإِنَّكُمْ انصار اللہ، تاکید کر رہے مولا فَإِنَّكُمْ انصار اللہ، یقیناً آپ انصار اللہ ہیں۔ یہاں سے غور کیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شجاعت۔ اس کے بعد مولا نے اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے، غور کیجئے گا، یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، سلیقہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی بات سنو، ہماری طرف سے کوئی حدیث سنو، کوئی کلام سنو، تو اس کلام کو قرآن اور سنت سے ملاؤ، قرآن اور سنت سے ملاؤ۔ اگر وہ ہماری حدیث قرآن سنت سے مل رہی ہے تو قبول کر لو، ورنہ آسانی سے قبول نہیں کرنا۔ امام نے خود عمل کر کے دکھایا ہے اس پہ، جملے باقاعدہ ہیں فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس حدیث کو دیوار پہ مار دو تو قرآن سے نہ ملتی ہو۔ مولا نے یہاں بھی یہی کام کیا۔ اب جو مولا کہہ رہے انصار اللہ، تو مولا یہاں پہ اس کو قرآن سے ملا بھی رہے، غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں انکم انصار اللہ کما قال اللہ تعالی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، گزشتہ انبیاء جناب ابراہیم، جناب موسیٰ و عیسیٰ و زکریا و یحییٰ و الیاس و صالح و ہود، گزشتہ انبیاء، ان کی بات کر رہے ہیں، قرآن اس کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ان انبیاء کے ساتھ کچھ ایسے افراد تھے جنہیں ربیون کہا گیا، ربیون کہا گیا، یعنی کون؟ وہی ربانیون سے آیا، یعنی ان انبیاء کے ساتھ کچھ ایسے مددگار تھے جو خدا سے متصل تھے، خدا سے متصل تھے۔ قرآن ان کی صفت بیان کی، صفت کیا بیان کی؟ کہتے آگے ان کی 3 خصوصیت تھی جو انبیاء کے ساتھ تھے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، راہ خدا میں ان پہ جو بھی مصیبت پڑی، کسی مصیبت میں یہ سست نہیں ہوئے، کسی مصیبت میں یہ سست نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، کسی مقام پہ یہ کمزور نہیں پڑے۔ وما استکانوا، کہیں پہ ان کا ارادہ کمزور نہیں پڑا، یعنی یہ ہر حال میں بہادر تھے، ہر حال میں شجاع تھے، ہر حال میں مرد میدان تھے۔ دشمن جیسا بھی ہو، نہ ان کا ارادہ کمزور ہوا، نہ ان کا بدن کمزور ہوا، یہ ہر حال میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ
کرتے رہے. مولا نے یہ آیت پیش کر دی. اس کے بعد فرماتے ہیں اصحاب کے لیے وما ضعفتم، اصحاب حسینی آپ بھی ایسے ہیں کہ دشمن نے لاکھ کوشش کی کہ آپ کو کمزور کر دیں لیکن آپ کمزور نہیں ہوئے. وَمَسْكَنْتَنْتُمْ، آپ کسی مقام پہ اپنے ارادے میں کمزور نہیں ہوئے، اپنے مولا کی مدد میں پیچھے نہیں ہٹے، ہر حال میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے. اسی کو مولا عباس کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے اشہد انکا لم تہن ولم تنکل، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ ذرہ برابر نہ کمزور ہوئے نہ ذرہ برابر دشمن سے پیچھے ہٹے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور یہ پوری روایت ہے جس سے میں نے لفظ شجاعت کو اس سے اخذ کیا. امام نے قرآن کے ساتھ اس کو بیان کیا. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شجاعت ہے کیا؟ ہمارے جو عام معاشرے میں جو چیز سمجھی جاتی ہے شجاعت سے، یعنی ایک بہترین ہیکل ہو، بہترین قیافہ ہو، بازو مضبوط ہو، یا اس کے اور اوپر چلے جائیں جس کو میدان میں تلوار چلانا آتا ہو، جو تلوار سے دشمن کو پسپا کرنا جانتا ہو، جو میدان میں اپنے بازوؤں کے جوہر دکھائے. یہ شجاعت کا ایک حصہ ہے. یہ شجاعت کا ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اگر وقت ملا تو آج ورنہ کل بیان کروں گا. یہ شجاعت کا ایک پہلو ہے جسے قوت بازو سے دکھایا جاتا ہے، تلوار کے ذریعے سے. انصاف سے بتائیے، میں نے شجاعت کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ کے ذہن میں شجاعت کے ساتھ کسی ذات کا نام آیا؟ یقیناً آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا. یہ عجیب رابطہ ہے، جہاں بھی شجاعت کا لفظ آتا ہے ہمارے مولا علی کا نام ضرور آتا ہے. یہ ہے. دو چیز پیش کرتا ہوں جہاں مولا شجاعت کا مظاہرہ کیا. ایک جنگ خندق، غور کیجیے گا، جب عامر بن عبدود خندق پار کر کے اس طرف آیا تو اس نے بلایا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے. رسول نے آواز دی کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. دوبارہ پھر کہا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر کہا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. ایسا نہیں کہ مولا نہیں اٹھے تھے لیکن مولا رسول نے بٹھا دیا، بیٹھو. جب 3 دفعہ میں کوئی نہیں اٹھا تو آخر میں رسول نے مولا علی کو بھیجا. کیا کہہ کے بھیجا؟ برز الایمان کلو الی الکفر کلے. اور کیجیے گا، یہاں مولا رسول نے مولا کو کل ایمان کہہ کے میدان میں بھیج دیا. یہاں بھی روکے رکھا کچھ دن تک، کچھ لمحے تک، بعد میں بھیجا. یہاں بھی سامنے بڑا پہلوان تھا. جنگ خیبر 40 دن تک لوگ جاتے رہے، شکست کھا کے واپس آتے رہے. آخر میں رسول نے مولا کو بلایا. اس سے پہلے کیا کہا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا و رسول کو چاہنے والا ہوگا اور خود خدا و رسول اس کو چاہنے والے ہوں گے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب روک رہا ہوں آپ کو. دونوں جنگوں میں جہاں سامنے بڑے پہلوان تھے، مولا نے رسول نے روکے رکھا کہ نہیں رکو، تم بعد میں جانا. ایک مقام پہ کل ایمان کہا، ایک مقام پہ کرار غیر فرار کہا. رسول چاہتے تو پہلے ہی دفعہ میں بھیج دیتے، علی کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن رسول نے روکے رکھا. یا رسول اللہ آپ نے روکا کیوں؟ پہلے ہی دفعہ میں بھیج دیے ہوتے، وقت ضائع نہ ہوتا، وقت ضائع نہ ہوتا.
فوراً معاملہ ختم ہو جاتا، جنگ فتح ہو جاتی، لیکن عجب نہیں، رسول آواز دیں، میں نے جان بوجھ کر روکا تاکہ کل جب شجاعت علوی کی تاریخ لکھی جائے، جب شجاعت علوی کی تاریخ لکھی جائے تو کوئی یہ مورخ لکھ نہ سکے اگر ان کو بھی موقع ملا ہوتا تو یہ بھی گئے ہوتے۔ اگر ان کو موقع ملا ہوتا تو وہ بھی گئے ہوتے، لیکن مولا رسول نے موقع دیا تب بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد فوراً فرمایا دیکھو اگر کوئی کل ایمان بن سکتا ہے تو وہ علی کی ذات ہے، کوئی کرار بن سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے ایک مرحلہ اور سن لیں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ مولا علی شب ہجرت میں 40 ننگی تلواروں کے سائے میں اطمینان سے سو گئے۔ غور کیجیے گا، جب صبح ہوئی کفار و مشرکین آئے وہاں پہ، غور کیجیے گا یہاں پہ جو روایت عرض کرنا ہے مولا کی شجاعت کو، جب کفار و مشرکین آئے تو بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی، کچھ نے الگ الگ باتیں کی، تو وہاں مولا نے ابو جہل و ابو لہب و دیگر مشرکین سے وہاں اپنے کچھ افتخارات گنوائے ہیں، اپنے کچھ افتخار گنوائے ہیں۔ غور کیجیے گا اس افتخار پہ۔ مولا فرماتے ہیں یا ابا جہل بل اللہ قد آتانی من العقل، بہت غور کیجیے گا، بل اللہ قد آتانی من العقل، خدا نے مجھے عقل دی ہے۔ کتنی دی ہے؟ فرماتے ہیں ما لو قسم علی جمیع حمقاء الدنیا و مجانینها لساروا بہ عقلا۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے مجھے عقل دی ہے، اگر دنیا کے سارے بے وقوفوں میں میری عقل تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب عاقل ہو جائیں گے، سب کے سب عاقل ہو جائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں مولا ومن القوہ، خدا نے مجھے قوت دی ہے، ما لو قسم علی جمیع ضعفاء الدنیا لساروا بہ اقویا، خدا نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ اگر دنیا کے سارے ضعیفوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شجاعت کا مرحلہ فرماتے ہو من الشجاع ما لو قسم علی جمیع جبناء الدنیا لساروا بہ شجعانا، خدا نے مجھے اتنی شجاعت دی ہے اگر دنیا کے سارے بزدلوں میں بانٹ دی جائے تو سب کے سب شجاع ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ مولا علی کی شجاعت، خود مولا حسین کی شجاعت کہ کربلا میں سب کے لیے واضح ہے۔ میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں مولا کا، جسے مولا نے فرزدق سے کہا تھا۔ جب راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی تھی تو مولا نے فرمایا تھا وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ وَاللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ، اگر اس بدن کا انجام موت ہی ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مجھے موت۔ اصحاب حسینی کی شجاعت دو کا تذکرہ کر رہا ہوں یہاں سے مسائل، غور کیجیے گا۔ مولا کے ایک صحابی ہیں انس ابن حارث کاہلی، انس ابن حارث کاہلی، یہ رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں، مولا علی کے بھی صحابی ہیں۔ یہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھے۔ جب جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے تو مولا جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں ٹھہرے، پھر آواز دی نماز صبح کے بعد، خوش نصیب ہو تم اے زمین کہ تم پہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شہید ہوں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ انس نے یہ روایت سنی تھی، اور کیجیے خود انس نے پیغمبر سے بھی سنا تھا کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں
شہید ہوگا. جو بھی مولا حسین کو درک کرے اسے چاہیے کہ اس کی مدد کرے. غور کیجیے گا، مولا رسول خدا کے صحابی، مولا علی کے بھی صحابی ہیں. اب انہوں نے چونکہ سن رکھا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب حسین کربلا آئیں گے. مقتل کہتا ہے کہ یہ تقریباً کربلا بسنے سے کچھ مہینہ پہلے جب حالات فراہم ہو گئے، خبریں پھیلنے لگی کہ مولا حسین مدینے سے نکل چکے ہیں، مکہ آ چکے ہیں، بیعت کا انکار کر چکے ہیں، اس وقت کچھ مہینہ پہلے ہی کربلا کے اطراف میں آ کے بس گئے کہ جب مولا کے نصرت کا جذبہ ہو تو انسان سب کچھ چھوڑ کے چلا آتا ہے تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے. کیونکہ انس اس وقت کچھ مہینہ پہلے ہی آ کے کربلا کے اطراف میں بس گئے، جب بھی میرا مولا ہے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے. بنی اسد کے رہنے والے تھے. کچھ نے کہا کہ آپ کہاں اس بے آب و گیا صحرا میں پڑے ہوئے ہیں جہاں نہ زندگی کا سامان ہے نہ کچھ نہیں ہے. کہا نہیں، یہاں میرا مولا آئے گا، میں اس کی نصرت کروں گا. اس وقت سے بسے ہوئے تھے. جب مولا کربلا آ گئے یہ مولا کے پاس پہنچے. اس وقت ان کی عمر کا عالم یہ تھا، ان کی ضعیفی کا عالم یہ تھا کہ روایت کہتی ان کی بھویں آنکھوں پہ آ رہی تھی، اتنے ضعیف تھے. اپنی بھووں کو رومال سے باندھ رکھا تھا تاکہ یہ آنکھوں کے سامنے نہ آ پائے اور میں مولا کی نصرت کر سکوں. اتنا جذبہ تھا. مقتل کہتا ہے مولا حسین کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا مولا میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ جو بھی میرے لال حسین کی مدد کرے اس کا ایک الگ اجر ہے، اس کا الگ مقام ہے. مولا میں کچھ مہینے سے یہاں پہ کربلا کے اطراف میں موجود تھا تاکہ آپ کی نصرت سے غافل نہ ہو سکوں. مولا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کی رکاب میں شہید ہو سکوں. اس ضعیفی کے عالم میں بھی وہ میدان میں گئے، جا کے شجاعت کا مظاہرہ کیا. 18 لوگوں کو فنار کیا، 18 لوگوں کو فنار کیا. غور کریں، جب نصرت حسینی کا جذبہ ہو تو نہ ضعیفی دیکھی جاتی ہے نہ بچپنا دیکھا جاتا ہے. اگر بزرگ ہو، تلوار چلانا آتا ہو تو تلوار سے دشمن کو فنار کرتا ہے، اگر چشماہا ہو تو اپنی مسکراہٹ سے دشمن کو نابود کرتا ہے. اور کر رہے ہیں یہ ایک صحابی. ایک ہیں عابس ابن شبیب شاکری، کوفے کے رہنے والے ہیں، شجاع ہیں، دلیر ہیں، سخنور ہیں، حدیث کے راوی ہیں. وہی بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے. میں نے ختم کیا، بہت بہادر تھے. جب مولا کے پاس الوداع کہنے آئے تو مولا سے کہا مولا اس کائنات میں سب سے عزیز میرے لیے آپ ہیں، اگر جان سے بڑھ کر بھی کچھ بھی میرے پاس ہوتا تو بھی اسے آپ کی راہ میں قربان کر دیتا. مولا مجھے اجازت دیجیے. شجاعت دیکھیے کتنی شجاع ہیں یہ. جب یہ مقتل میں آئے ہیں نا تو میرے ساتھ کہتا ہے یہ عابس ہیں، ان سے کوئی لڑنے مت جانا، ان سے کوئی لڑنے مت جانا. کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جا کے مقتل میں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں الا فیکم رجل، کیا تم میں کوئی مرد ہے جو آ کے مجھ سے لڑے؟ تب بھی کوئی نہیں سامنے آیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی زرہ اتار دی، اپنی کلاه بھی اتار دی. کہا آؤ دیکھو میرے پاس زرہ بھی نہیں ہے، کلاه بھی نہیں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. اس وقت بھی کوئی ان سے لڑنے کے لیے نہیں آیا. وہ میرے ساتھ کہتا ہے دیکھو اس سے اکیلے نہ لڑنا، اس پہ مل کے حملہ کرو. اگر جو بھی اکیلا جائے گا یقیناً فی النار ہوگا. سب نے مل کر حملہ کیا، پتھر مارے، زخمی ہوئے، زخمی ہو کے شہید ہو گئے. اس کے بعد جب شہید ہو گئے تو دشمن آپس میں کہنے لگے اس نے میں نے مارا، میں نے مارا، میں نے مارا. میرے ساتھ کہتا ہے کسی نے نہیں مارا،
کسی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے عابس کو مار سکے، انہیں سب نے مل کے مارا ہے۔ کتنے بہادر تھے یہ اصحاب حسینی، کتنے شجاع تھے یہ اصحاب حسینی، کہ دشمن بھی جن کی بہادری کی گواہی دے رہا ہے۔ میں نے ختم کیا آزادارو۔ ایک شجاع اور تھا جو عاشور سے پہلے تک سامنے تھا، لیکن شب عاشور پریشان تھا۔ میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کس کے ساتھ کروں، ادھر کروں یا ادھر کروں؟ راستے میں جب مولا سے ملاقات ہوئی تھی حر کی، لجا میں فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا تو مولا نے کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس وقت جناب حر نے احترام سیدہ میں کچھ نہ کہا، خاموش ہو گئی۔ یہی احترام سیدہ تھا جو شب عاشور حر کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ شب عاشور یہ حسین کا چاہنے والا شجاع انسان پریشان ہے، کدھر جاؤں؟ مقتل کہتا ہے غلام نے کھانا لگایا، لگانے کے بعد حر کے پاس آئے، آ کے کہتا ہے آقا کھانا تیار ہے۔ جیسے حر نے کچھ سنائی نہیں، دوبارہ پھر آیا، کہا آقا کھانا تیار ہے۔ اس کے بعد حر نے کچھ کہا نہیں، غلام کا ہاتھ پکڑا، محسوس کیجئے گا، غلام کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آئے، کچھ دور لے کے آئے، آنے کے بعد کہتے غلام دیکھو کچھ سنائی دے رہا ہے۔ تصور کیجئے گا، دیکھو کچھ سنائی دے رہا ہے۔ اب جو غلام نے سنا کہتے ہاں آقا سنائی دے رہا ہے۔ کیا سنائی دے رہا ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے بچے آواز دے رہے ہیں العطش العطش، آئے پیاس۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ راوی کہتا ہے میں نے جب حر کو پریشان دیکھا تو میں نے کہا حر جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کوفے میں سب سے بڑا شجاع کون ہے، میں تمہارا نام لیا کرتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا میں اپنے آپ کو حق و باطل کے درمیان دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ختم کیا آزاداروں۔ صبح ہوئی، عمر سعد سے پوچھا جنگ ہوگی؟ کہا ہاں جنگ ہوگی، اور جنگ ایسی ہوگی کہ ہاتھ اور پیر کٹیں گے۔ اس کے بعد حر چلے، جیسے ہی چلے بھائی نے پوچھا بھیا کہاں؟ کہا حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں؟ حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ حر چلے، کس شان سے چلے؟ جن ہاتھوں سے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تھا ان ہاتھوں کو باندھ کے چلے۔ حر شرمندہ ہو کر چلے، حر غمگین ہو کر چلے، حر توبہ کرتے ہوئے چلے، مولا کے قدموں میں آگے گر گئے، مولا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ہاں حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ مولا نے کہہ کے بتایا حر تم معافی مانگنے میں دیری کر سکتے ہو لیکن حسین معاف کرنے میں دیری نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں آخری جملہ، حر کہتا ہے آقا اجازت دیں تاکہ میں ان بیبیوں سے جا کے معافی مانگ لوں، اجازت دی تاکہ میں ان بیبیوں سے جا کے معافی مانگ لوں۔ مولا نے اجازت دی۔ لو عزاداروں غضب ہوا، حر خیمے بیبیوں کے خیمے کے سامنے آئے، گھٹنوں کو ٹیک کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ، میں ہی ہوں جو آپ کی ان مصیبتوں کا باعث بنا، میں ہی ہوں جو ان آپ کی پریشانیوں کا باعث بنا۔ اے بیبیوں میں دو گزارش لے کے آیا ہوں۔ میری پہلی گزارش یہ ہے مجھے معاف کیجئے۔ اس کے بعد حر عجیب جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میری دوسری گزارش یہ ہے کہ روز قیامت بی بی سیدہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا۔ اتنا سننا تھا، خیموں میں کو رام مچا، حر نے خاک کربلا کو اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا۔ آواز دیتے جاتے ہیں اے کاش وہ نہ کیا ہوتا جو میں نے کیا، اے کاش وہ نہ کہا ہوتا جو میں نے کہا۔ اے مولا ہم بھی کہتے
جو ہم نے کیا، اے کاش وہ نہ کہا ہوتا جو ہم نے کہا، مولا ہمیں بھی معاف کیجئے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین